بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربوں میں ایک شخص بدر بن معاشر غفاری تھا۔ یہ عکاس کے میلے میں بیٹھا کرتا تھا، لوگوں کے سامنے اپنی بہادری کے قصے سنایا کرتا تھا، اپنی بڑائیاں بیان کرتا تھا۔ ایک دن اس نے پیر پھیلا کر اور گردن اکڑا کر کہا، میں عربوں میں سب سے زیادہ عزت دار ہوں، اور اگر کوئی خیال کرتا ہے کہ وہ زیادہ عزت والا ہے تو تلوار کے زور پر یہ بات ثابت کر دکھائے۔ اس کے یہ بڑے بول سن کر ایک شخص کو غصہ آ گیا۔ وہ اچانک اس پر جھپٹا اور اس کے گھٹنے پر تلوار دے ماری۔ اس کا گھٹنا کٹ گیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ گھٹنا صرف زخمی ہوا تھا۔ اس پر دونوں کے قبیلے آپس میں لڑ پڑے۔ ان میں جنگ شروع ہوگی۔ اس میں لڑائی کا فجار کی پہلی لڑائی کہا جاتا ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 10 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جنگ میں شرکت نہ کی۔ فجار کی دوسری لڑائی بنو عامر کی ایک عورت کی وجہ سے ہوئی۔ بنو کنانہ اور بنو عامر دونوں قبیلے اپنی بہادری، غیرت اور قبائلی عصبیت میں مشہور تھے۔ ان کے درمیان اکثر چھوٹی موٹی لڑائیاں اور تنازعات چلتے رہتے تھے، لیکن کبھی کبھی تجارتی میلوں اور شادی بیاہ کے موقع پر امن کا ماحول بھی قائم ہو جاتا تھا۔ اسی دور میں بنو کنانہ کا ایک نوجوان خالد اپنی خوبصورت شاعری اور گھڑ سواری کی مہارت کی وجہ سے مشہور تھا۔ اس کی نگاہیں بنو عامر کی ایک نوجوان لڑکی لیلی پر پڑیں، جو اپنی خوبصورتی اور ذہانت میں بے مثال تھی۔ لیلی کی آنکھوں میں ایک عجیب سی کشش تھی جو خالد کو اپنی طرف کھینچتی تھی۔ ایک دن ایک تجارتی میلے کے دوران خالد نے لیلی کو دیکھا اور اس کی خوبصورتی پر فریفتہ ہو گیا۔ اس نے موقع پا کر لیلی سے بات کی اور اپنی شاعری سے اسے متاثر کرنے کی کوشش کی۔ لیلی بھی خالد کی شخصیت اور شاعری سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ دونوں کے درمیان ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا جو جلد ہی محبت میں بدل گیا۔ تاہم ان کی محبت آسان نہ تھی۔ دونوں کے قبیلوں کے درمیان دیرینہ دشمنی تھی اور ان کا ملنا ناممکن تھا۔ خالد اور لیلی نے چھپ کر ملنا شروع کر دیا، لیکن ان کی یہ محبت زیادہ دیر تک نہ چھپ رہ سکی۔ بنو عامر کے کچھ لوگوں نے انہیں ایک ساتھ دیکھ کر اور یہ خبر آگ کی طرح پورے قبیلے میں پھیل گئی۔ لیلی کے قبیلے والوں کے لیے یہ ایک ناقابل معافی جرم تھا۔ ان کی غیرت اور عزت پر حملہ ہوا تھا۔ بنو عامر کے سردار نے فوری طور پر ایک جرگہ بلایا اور لیلی کو کوڑوں کی سزا سنائی گئی، جس کے بعد بنو عامر اور بنو کنانہ پر حملہ کر دیا۔ اس میں بہت سے لوگ مارے گئے۔ فجار کی تیسری لڑائی بھی بنو عامر اور بنو کنانہ کے درمیان ہوئی۔ یہ لڑائی قرض کی ادائیگی کے سلسلے میں ہوئی۔ بنو کنانہ میں حارث بن مالک نامی ایک دانشمند اور دولت مند تجار رہتا تھا، جس کی ایمانداری اور صاف گوئی کی مثالیں دی جاتی تھیں۔ دوسری طرف بنو عامر کا ایک بانکا اور قدرے مغرور نوجوان سردار اجلان بن ربیعہ تھا، جو اپنی بہادری اور مہمان نوازی کے لیے مشہور تھا، لیکن اس کی طبیعت میں ایک سختی اور انا پرستی بھی تھی۔ ایک سال بنو عامر کو قحط سالی کا سامنا کرنا پڑا، مویشی مرنے لگے اور تجارت ماند پڑ گئی۔ اجلان نے اپنی شان و شوکت برقرار رکھنے اور قبیلے کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ایک بڑا تجارتی قافلہ شام بھیجنے کا فیصلہ کیا، لیکن اس کے پاس سرمایہ کم پڑ گیا۔ مجبوراً اس نے اپنے چند ساتھیوں کے مشورے پر بنو کنانہ کے حارث سے رابطہ کیا۔ حارث نے اجلان کی شہرت اور اس کے قبیلے کا مان رکھتے ہوئے اسے چاندی کے 1000 درہم بطور قرض دے دیے۔ معاہدہ زبانی تھا، جیسا کہ اس دور کا رواج تھا، اور گواہ صرف چند ستارے اور دونوں طرف کے 2 معتبر افراد تھے۔ واپسی کی مدت قافلے کی واپسی کے 1 مہینے بعد طے پائی۔ قافلہ شام سے واپس آیا تو اس سے راستے میں لٹیروں نے آگ لیا۔ اگرچہ اجلان نے بہادری سے مقابلہ کیا، لیکن اس کے مال کا ایک بڑا حصہ ضائع ہو گیا اور وہ متوقع منافع حاصل نہ کر سکا۔ جب قرض کی واپسی کا وقت آیا تو حارث نے اپنا ایک معتبر شخص اجلان کی طرف بھیجا۔ اجلان، جو پہلے ہی نقصان پر شرمندہ اور غصے میں تھا، اس تقاضے کو اپنی توہین سمجھ بیٹھا۔ اس نے قاصد سے کہا، اپنے مالک سے کہہ دو کہ اجلان بن ربیعہ کوئی معمولی دکاندار نہیں جو درہم گنتا پھرے۔ جب میرے پاس ہوں گے تو لوٹا دوں گا۔ عامر کا سردار کسی کا مقروض نہیں رہتا۔ یہ جب حارث تک پہنچا تو اسے بہت دکھ ہوا، لیکن بات اب صرف قرض کی نہیں رہی تھی بلکہ بنو کنانہ کی عزت کی بن گئی تھی۔ حارث کے قبیلے کے نوجوانوں نے اسے طعنہ دینے کی شروع کر دی کہ اس کی نرمی کی وجہ سے بنو عامر ان کی تذلیل کر رہے ہیں۔ معاملہ دونوں قبیلوں کے سرداروں تک پہنچ گیا۔ بنو کنانہ نے مطالبہ کیا کہ اجلان نہ صرف قرض واپس کرے بلکہ اپنے متکبرانہ رویے کی معافی بھی مانگے۔ بنو عامر کی قبائلی عصبیت جاگ اٹھی۔ انہوں نے کہا کہ ان کا سردار کسی کے سامنے سر نہیں جھکائے گا اور نقصان کی وجہ سے قرض کی ادائیگی میں تاخیر اس کا حق ہے۔ لفظوں کی جنگ تیز ہوگی۔ دونوں قبیلوں کے شاعروں نے ایک دوسرے کے خلاف ہجو یعنی قصیدے کہنے شروع کر دیے۔
جو عکاس کے میلے میں پڑھے جانے لگے۔ یہ نظمیں آگ پر تیل کا کام کر گئیں۔ ایک معمولی قرض کا تنازع اب دو قبیلوں کی انا اور غیرت کی جنگ بن چکا تھا۔ ایک دن ایک مشترکہ کنویں پر پانی بھرنے کے دوران بنو کنانا کے ایک نوجوان نے بنو عامر کے ایک شخص کو طعنہ دیا، پہلے اپنے سردار سے کہو کہ ہمارا قرض چکائے، پھر پانی پر حق جتائے۔ اس پر بات بڑھ گئی، ہاتھا پائی ہوئی اور بنو عامر کے نوجوان کے سر پر چوٹ لگ گئی۔ یہ خبر جب بنو عامر کے خیموں تک پہنچی تو جیسے ایک چنگاری بارود کے ڈھیر پر گر پڑی ہو۔ اجلان نے اسے اپنے قبیلے پر حملہ تصور کیا اور انتقام کا اعلان کر دیا۔ تلواریں نیام سے نکل آئیں اور دونوں قبیلے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ وادی کے کھلے میدان میں دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے۔ وہ جنگ جو 1000 درہم کے لیے شروع ہوئی تھی اب درجنوں جانیں نگل گئی۔ دن بھر کی لڑائی میں دونوں طرف سے کئی بہادر نوجوان مارے گئے۔ حارث کا جوان سال بیٹا بھی اس جنگ کی بھینٹ چڑھ گیا اور اجلان کا بھائی شدید زخمی ہوا۔ شام کو جب سورج خون کی لالی لیے غروب ہو رہا تھا، میدان لاشوں سے بھرا پڑا تھا، نہ کوئی جیتا تھا نہ کوئی ہارا تھا۔ دونوں قبیلوں نے اپنے پیاروں کی لاشیں اٹھائیں اور اپنے اپنے خیموں کو لوٹ گئے۔ اصل قرض تو اس خون ریزی کی شور میں کہیں گم ہو چکا تھا۔ کئی مہینوں تک یہ دشمنی چلتی رہی۔ آخر کار عرب کے دیگر قبائل کے بزرگوں نے مداخلت کی اور دونوں فریقین میں صلح کروائی۔ فجار کی ان تینوں لڑائیوں میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی حصہ نہیں لیا، البتہ فجار کی چوتھی لڑائی میں آپ نے شرکت فرمائی تھی۔ عربوں کے ہاں 4 مہینے ایسے تھے کہ ان میں کسی کا خون بہانا جائز نہیں تھا۔ یہ مہینے ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب تھے۔ یہ لڑائیاں چونکہ حرمت کے ان مہینوں میں ہوئیں اس لیے ان کا نام فجار کی لڑائیاں رکھا گیا۔ فجار کا معنی ہے گناہ، یعنی یہ لڑائیاں ان کا گناہ تھا۔ چوتھی لڑائی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حصہ لیا، اس کا نام فجار براس تھا۔ یہ لڑائی اس طرح شروع ہوئی، قبیلہ بنو کنانہ کے براس نامی ایک شخص نے ایک آدمی عروہ کو قتل کر دیا۔ عروہ کا تعلق قبیلہ حوازن سے تھا۔ یہ واقعہ حرمت والے مہینے میں پیش آیا۔ براس اور عروہ کے خاندان کے لوگ یعنی بنو کنانہ اور حوازن اس وقت عکاس کے میلے میں تھے۔ وہیں کسی نے بنو کنانہ کو یہ خبر پہنچا دی کہ براس نے عروہ کو قتل کر دیا ہے۔ یہ خبر سن کر بنو کنانہ کے لوگ پریشان ہوئے کہ کہیں میلے ہی میں حوازن کے لوگ ان پر حملہ نہ کر دیں، اس طرح بات بہت بڑھ جائے گی۔ چنانچہ وہ لوگ مکے کی طرف بھاگ نکلے۔ حوازن کو اس وقت تک خبر نہیں ہوئی تھی، انہیں کچھ دن یا کچھ وقت گزرنے پر خبر ہوئی۔ یہ بنو کنانہ پر چڑھ دوڑے، لیکن بنو کنانہ حرم میں پناہ لے چکے تھے۔ عربوں میں حرم کے اندر خون بہانا حرام تھا، اس لیے حوازن رک گیا۔ اس دن لڑائی نہ ہو سکی، لیکن دوسرے دن بنو کنانہ کے لوگ خود ہی مقابلے کے لیے باہر نکل آئے۔ ان کی مدد کرنے کے لیے قبیلہ قریش بھی میدان میں نکل آیا۔ اس طرح فجار کی یہ جنگ شروع ہوئی۔ یہ جنگ 4 یا 6 دن تک جاری رہی۔ اب چونکہ قریش بھی اس جنگ میں شریک تھے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا آپ کو بھی ساتھ لے گئے، مگر آپ نے جنگ کے سب دنوں میں لڑائی میں حصہ نہیں لیا۔ البتہ جس دن آپ میدان جنگ میں پہنچ جاتے تو بنو کنانہ کو فتح ہونے لگتی، اور جب آپ وہاں نہ پہنچتے تو انہیں شکست ہونے لگتی۔ آپ نے اس جنگ میں صرف اتنا حصہ لیا کہ اپنے چچاؤں کو تیر پکڑاتے رہے اور بس۔ 6 دن کی جنگ کے بعد بھی کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ آخر دونوں گروہوں میں صلح ہو گئی، لیکن یہ کافی خون خرابے کے بعد ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاندانی مروت اور صلہ رحمی کے جذبے کی بنا پر اس جنگ میں شریک ہونا پڑا۔ سیر نگاروں کی صریح کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچاؤں کے اصرار پر اس جنگ میں حصہ لیا، اور صرف اس قدر کہ آپ نے اپنے چچاؤں کا محض دفاع کیا۔